السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت کریمہ سے متعلق آج کی محفل میں اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ انسانی زندگی کا ایک تصور یہ ہے کہ انسان موجودہ حالات میں بھی اپنے کچھ کام کرتا ہے اور مستقبل کو سامنے رکھ کر بھی کچھ کام کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے یہ تین پہلو ہیں کہ وہ اس کی ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے سے زمانہ حال میں کچھ ترتیب بناتا ہے اور کچھ ترتیب مستقبل کے اعتبار سے بناتا ہے، جس کے لیے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فیوچر تیار کرنا، مستقبل کی فکر کرنا۔ اور یہ مستقبل دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مستقبل اپنی حیات کے آخری لمحے تک، اور ایک مستقبل وہ ہے جو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان دونوں مستقبلوں کی فکر میں ہم میں زیادہ تر ترجیح آخری سانس تک کی مستقبل کی زیادہ رہتی ہے۔ آخری سانس کے بعد کی جو مستقبل کا کہانی ہے اس کی طرف توجہ کم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جلدی کرو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے۔ عام طور پر جلدی کا لفظ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، جلدی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں جمعہ کی نماز کی حاضری کے لیے بھی کہا گیا ہے، اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز کی اذان کہی جائے تو ذرا دوڑو نماز کی طرف۔ تو وہاں پر بھی جلدی کرنا ہے۔ جلدی کی تعریف کیا ہے، دیر کی تعریف کیا ہے؟ جو کام جس وقت میں جب جس موقع سے جس حالت میں کیا جانا چاہیے اس میں تاخیر کرنا یہ تاخیر ہے، اس کو اسی وقت ادا کرنا یہ جلدی ہے۔ اس کام کو اس کے وقت سے پہلے کر لینا اس کو جلدی کہتے ہیں، اور جس کام کو جس موقع سے جس لحاظ سے جتنی دیر میں ہونا چاہیے اسی کام کو دیر کر دینا تاخیر، اس سے پہلے کر لینا جلدی، اور اس کے موافق کرنا مناسب، یہ تعریف ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا تعلق کس چیز سے ہے کہ انسان کی موت کو مبہم رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، کب آئے گی کوئی طے نہیں۔ پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، 105 سال 110 سال زندگی گزارنے والا بھی رخصت ہو رہا ہے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، درمیانی بھی جا رہے ہیں، شادی کے دن والے بھی جا رہے ہیں، خوشی والے ماحول میں بھی جا رہے ہیں، کسی کے غم میں شریک ہو کر بھی نکل رہے ہیں۔ تو کسی کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا ٹائم کیا ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا جلدی کرو، یعنی انسان جس غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ زندگی کچھ گزر جائے، جوانی ڈھل جائے، بڑھاپا آئے تو پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح جپنے کے لیے مسجد میں بیٹھوں، تو اللہ نے کہا جلدی کرو، کوئی موقع آخری نہیں ہے، جس موقع پہ پہنچے ہو وہی آخری ہے، جلدی کرو۔ دو چیزوں کی طرف اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں بخشش چاہنے کے لیے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جنت کے لیے جلدی کرو۔ ہر آدمی اپنا فیوچر بناتا ہے، مستقبل تیار کرتا ہے، اپنا ایک اسٹریٹجی تیار کرتا ہے کہ میں یہ اتنے سال میں یہ کروں گا، اتنے سال میں یہ کروں گا، اتنے سال میں یہ کروں گا۔ کبھی ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا پلان یہ ہے، میں نے یہ پلان کر کے رکھا ہے، میں نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ تو مستقبل کی ایک فکر اپنی زندگی کی سانس کی ڈور جسم سے جدا ہونے تک کی ضرور ہے، آخرت کے لیے بھی ہے۔
قرآن نے کہا اس میں جلدی کرو 2 چیزوں کی. میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو ہم اکثر سنتے کیا ہیں، اس کو بار بار سننا بھی چاہیے شب برات میں، شب قدر میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہنے کے. ایک دوسرا حصہ ہے جنت کا. آدمی کی دنیا میں جو فیوچر پلاننگ ہے وہ اچھی سہولت، آرام دہ زندگی، خوشیاں، تکلیفوں سے دور، آسائش، اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی پسندیدہ زندگی کا ایک فیوچر تیار کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ چلتی ہے. اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی جاب ہو، اچھا بزنس ہو، اچھا سیٹ اپ ہو، ہمارے پاس کھیت ہوں، کھلیان ہو، زمین ہو، جائیداد ہو. ان ساروں کے لیے ایک فیوچر پلاننگ ہو. ان فیوچر پلاننگ کے لیے انسان کی تگ و ود ہے، صبح سے شام تک کی دوڑ دھوپ ہے، یہ پسینے بہانا ہے، کمانا ہے اور اپنی زندگی کی پریشانیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. ان سب کے بعد ایک فیوچر طے ہونا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے. لیکن اس زندگی کی کہانی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کے لیے جتنی روزی مقرر ہوئی ہے اتنی ہی ملے گی، اس سے نہ آگے نہ پیچھے، پوری محنت لگا لے. لیکن ایک چیز اللہ نے سب کے لیے ذکر کی ہے کہ کوشش کرو جنت تمہیں مل جائے گی. جنت کے بارے میں کہا، جنت کی طلب کے بارے میں کہا، جنت کی طرف سبقت کرو، جنت کی طرف آؤ. جنت ہے کیا؟ جنت کی تعریف کیا ہے؟ جنت کے بہت سارے نام ہیں. جنت کو جنت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کا عربی میں معنی آتا ہے گارڈن کے. وہ جو مقام ہے، جو محل بھی ہوگا وہاں پر، اس میں رہائش کی بہت ساری سہولتیں ہوں گی، تو اس میں سب سے زیادہ جو انسان کو پہلی نظر میں بھانے والی چیز ہوگی وہ گارڈن ہوگا. کبھی آپ غور کریں کسی ایسی عمارت، کسی گھر یا کسی فارم ہاؤس پہ جائیں، بہت اچھے درخت لگے ہوئے ہوں، تو 2 چیزیں نمایاں دکھتی ہیں، ایک عمارت اور ایک گارڈن. 2 چیزیں پٹ بول کے پہلے سامنے آتی. جنت میں سب سے زیادہ گارڈننگ ہے، خوبصورتی ہے، ایک دلکش منظر ہے. ابھی دنیا میں جن لوگوں نے اچھے منظر دیکھے ہوں گے ان کے پاس کچھ نام ہے، کشمیر ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کچھ بڑے بڑے نام ہیں کہ جہاں پہ اچھے اچھے نظارے انہوں نے دیکھے ہیں، جتنے دیکھے ہیں. قرآن پاک نے بھی جنت کے مناظر بیان کیے تاکہ بندے کی لالچ ہو. جب بھی ہم کسی کا منظر نامہ سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یار بندے نے آ کے کشمیر کی کہانیاں سنائی، دل کرتا ہے ہم بھی کبھی کشمیر چلیں. قرآن نے بھی جنت کی کہانی سنائی، دل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی جنت میں چلنا چاہیے. جنت کی کہانی کیا ہے؟ کہا جنت بہت بڑا گھر ہے. کتنا بڑا گھر ہے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کو ابھی جنت میں جانا باقی رکھا جائے گا، ایک ایک کر کے سب کی سزائیں مکمل ہوتی رہیں گی، سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. آخری آدمی جس کو جنت میں بھیجا جائے گا، اس کے بعد جنت کا دروازہ بند کیا جانا ہے، اس کے بعد کسی کی جنت میں انٹری نہیں ہوگی. وہ آدمی جنت میں لایا جائے گا، جنت میں اس کو بھیجا جائے گا، اس کو سب سے کم فیسلٹی ملے گی جنت میں. اس کی وجہ ہے سب سے آخر میں گیا ہے، آخر میں جانے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آخر میں کون جائے گا؟ جو آج بندگیوں میں آخر میں رہے گا وہ آخر میں جنت میں جائے گا. تو جو پہلے جائیں گے وہ اپنی پہلی فیسلٹی پائیں گے. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں اللہ کے نزدیک پہلے ہونے کا بھی کچھ فائدہ ہے. پہلے ہونا، جیسے اسلام میں جو اسلام پہلے لائے والسابقون الاولون، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ پہلے اسلام لائے. تو نیکیوں میں جو سبقت کیا اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. تو جنت میں جانے والوں کو بڑی فیسلٹیاں ملیں گی، اور جو بعد میں آیا اس کو فیسلٹی ملے گی. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جو جنت میں سب سے اخیر میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو زمین کا لے آؤٹ دے گا وہ اس زمین کے 7 گنا زیادہ دے گا. اتنی زمین اس کے پاس ہوگی. پھر اس کے بعد جو فیسلٹی ہوگی اس کا تذکرہ ہوا. جنت میں رہنے کے لیے محل ہوگا. محل میں عام طور پر اینٹوں کا استعمال ہوتا ہے. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جو محل تعمیر ہوگا وہ سونے اور چاندی کا ہوگا. جو اینٹیں ہوں گی سونے اور چاندی کی ہوں گی. حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، جنت کے نظارے کو دیکھا تھا تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ جنت کیسی ہے. تو اس موقع سے حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کی اینٹوں کو دیکھا، کچھ سونے کی ہیں کچھ چاندی کی ہیں. اس میں جو سیمنٹ ریتی کے جو گارے ملائے گئے ہیں وہ سیمنٹ ریتی نہیں ہے، کستوری کی خوشبودار اس کے اندر مسالہ ملایا گیا ہے. کستوری میرے خیال سے عمر اتنی ہو گئی دیکھا ہی نہیں میں نے ابھی تک کہ ہوتی کیسی ہے. کتنے لوگوں نے جو شکل دکھائی تو وہ بھی نقلی نکل آئی.
کستوری کے گارے ہوں گے. آپ اندازہ کریں, ہم جب کوئی مہمان آتا ہے تو اسپرے مار کے دیواروں کو مارتے ہیں کہ تھوڑی خوشبو آئے, تھوڑی دیر آتی ہے, اس میں تو کستوری ہی بھر دی گئی ہے. کیسی خوشبو آئے گی اس میں؟ تو بندہ اندر داخل ہوگا تو ہی خوشبو. مزاج بھی خوشبودار بنا دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ جس کو آج عطر سے الرجی ہے وہ وہاں بندہ جنت کے محل میں گھس نہ پائے, نہیں, اس کا مزاج بنا دیا جائے گا, اس کو اتنی کیپیبل بنا دیا جائے گا کہ اب تم خوشبو سننے کے لائق ہو گئے ہو, تم جنت میں جانے کے لائق ہو گئے ہو, اب تمہارے اندر یہ معیار ہوگا. کستوری ہوگی, ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہوں گے. جیسے ہم کچھ نقش لگاتے ہیں گھروں میں, کیا فیسلٹی ہے. کسی بھی گھر کی آخری انتہا دیکھ لیں آپ. ایک عرب کے ایک آدمی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اس کا ٹوائلٹ بھی جو ہے سونے کا بنا ہوا ہے. تو یہاں اس سے بہت بڑھ کر کہانی, شاید اس نے جنت کی کوئی کہانی پڑھی تھی ہوگی تو سوچا کہ آخرت میں ملے نہ ملے دنیا میں بنا لیتے ہیں. تو اس نے بنا لیا ہو یا کسی نے بنا ہوا. شداد نے دنیا میں جنت بنائی تھی, ایک تصور دیا تھا کہ جو جنت کی کہانی پڑھنے کو مل رہی ہے میں دنیا میں بنا دوں گا. بنانے کی بھی کوشش کی. حسن بن سبا نے بھی کوشش کی جنت بنانے کی. حسن بن سبا نے قریب جنت بنائی تھی. ایک بہت بڑے علاقے میں, ایک قلعے میں اس نے دودھ کی نہر جاری کروا دی تھی. پورے دیہاتوں سے لوگوں کو کہتا تھا کہ دودھ لا کر روزانہ یہاں ڈالا کرو, اور دودھ کی نہریں بنا دی تھی اس نے. خوبصورت حوریں رکھی تھی, عورتیں رکھی تھی جو حوروں کا نام دیا تھا. بہت کوشش کی جنت کی. جو لوگوں نے یہی جنت کی فیسلٹی جو قرآن سے پڑھی ہے وہی کو سن کر, اسی کو پڑھ کر یہ کوشش کی تھی کہ دنیا میں ہم جنت بنا سکتے ہیں. یعنی اگر جس کو جنت میں جانے کا یقین ہوتا وہ اتنی کوشش نہیں کرتا, کیونکہ جو دنیا میں جنت ایسی بنانے کی کوشش کرتا ہے اسے آخرت خراب کرنی پڑتی ہے, تب جا کے بنا پائے گا وہ. جنت تو بہت آسان لہجوں سے بھی مل رہی ہے, اللہ کے فضل پر بھی مل رہی ہے, تھوڑی محنتوں کی بنیاد پر مل رہی ہے, بہت پریشانیوں کی بنیاد پر بھی مل رہی ہے. اس جنت کے متعلق یہ ہے کہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. میں نے اب تک کوئی ہیرا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, وہاں دیکھنے کو ملے گا, بلکہ پورا گھر ہیرے سے بھرا رہے گا. سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی. پھر جنت میں رہنے والے کے لیے ایک فیسلٹی ہے. آدمی سہولت کیوں چاہتا ہے؟ اس طرح سے سہولت چاہتا ہے کہ میرے کو کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے ایسا ہونا چاہیے کہ گارڈن ہونا چاہیے, میری آنکھوں کی روشنی کے لیے ہریالی ہونی چاہیے, پیروں کو نرم پڑنے کے لیے یہ ہونا چاہیے, ذرا لمبا جینا چاہیے, میری زندگی ذرا لمبی ہونی چاہیے. جنت میں جو بندہ رہے گا اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. قرآن نے کہا خالدین فیہا, جنت میں رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ رہے, اس کو موت نہیں آئے گی. سارے جنتیوں کی ہائٹ سائز ایک ہوگا, صحت بھی قریب ایک ہوگی, رنگ بھی سب کا ایک ہوگا, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. 33 گز کا ایک انسان ہوگا, 33 گز کا ایک انسان ہوگا, اور خوبصورتی قریب سب کی برابر ہوگی, اور سب جوان ہوں گے. کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا, اور جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا نہیں, صرف جوان رہے گا. جوانی ڈھلے گی نہیں اس کی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور دوبارہ یہ کہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. یہ فیسلٹی تو ہر انسان چاہتا ہے کہ جس جگہ جاؤں تو پھر نکالا نہ جاؤں. آپ اندازہ کریں حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں رہ رہے تھے, جنت میں نکلنے کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ شیطان نے دیکھا کہ میں جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم کو کس چیز کے بارے میں لالچ دوں کہ تمہیں یہ ملے گا. ایسی کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ جنت میں رہنے کے بعد لالچ دی جائے کہ بھائی آدمی کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو وہ لالچ دی جاتا ہے. تو لالچ کس چیز کی جائے؟ کسی کو پیسے کی دی جاتی ہے, کسی کو سونے کی, چاندی کی, عورت کی, جائیداد کی, محل کی, گھر کی, کسی کے تو لالچ دیں کھانے پینے کی. لیکن جنت میں تو ساری نعمتیں ہیں, تو پھر کس چیز کی لالچ دے؟ اس نے ایک لالچ دی تھی کہ میں ایک ایسے درخت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا کہ جس جنت میں آپ رہ رہے ہو یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. یہ لالچ دی تھی اس نے. حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسی جنت سے تو کون نکلنا چاہے گا, تو ایسے درخت سے کھا لیتے ہیں جس سے جنت سے نکلنا نہ پڑے. تو جنت میں رہنے کے بعد ایک ہی خواہش بندے کی ہے کہ یہاں سے نکالا نہ جائے. اور اللہ نے پہلے ہی بیان فرمائے خالدین فیہا, کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے. یہ جنت کی فیسلٹیاں ہیں. جنت میں درخت بھی ہوں گے, اس میں سونے کی آمیزش بھی ہوگی. جنت کے 100 درجے ہیں, 100 منزلیں ہیں اس کی, اور اس میں بہت عالی شان چیزیں فرش کی بچھی ہوئی ہوں گی. ہر شخص کی 2 مخصوص بیویاں ہوں گی جنت میں, 2 مخصوص ہوں گی.
اور ہر زوجہ اس کی بیوی 70 لباس پہنے گی، 70 لباس اپنے جسم کو پہنے گی۔ 70 لباس کی کہانی کیوں ہے کہ اتنے لباس پہننے کی؟ کبھی آپ 4 پیس پہنتے ہو، 5 پیس پہنتے ہو شادیوں میں، کہ یہ پیس بھی ہو، یہاں سے تھوڑا سا جھانکتا ہے، یہاں سے تھوڑا جھانکتا ہے، جاکٹ پہن لی تو شرٹ جھانکتا ہے، پھر اس پہ کوٹ پہن لیا تو جاکٹ جھانکتی ہے، پھر اس پہ یہاں سے یہ جھانکتا ہے، پھر اس پہ یہاں سے یہ لگا لیتے ہیں، کتنی چیزیں جھانکتی رہتی ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے 4 پیس 5 پیس 6 پیس کچھ پہن لے کہ جس سے ہر چیز نظر آئے۔ تو 70 لباس دونوں بیویاں پہنیں گی، اور لباس ایسے ہوں گے کہ لباس کے اندر سے اس کی پنڈلیاں دکھائی دیں گی، پنڈلیوں کے اندر کا گوشت، اس کی رگیں دکھائی دیں گی۔ کیا لباس ہوگا وہ؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ آئی تھی۔ عورتوں نے کچھ طنز و تان کیا ہوگا کہ اتنے نبی کی بیٹی ہو، کپڑوں میں سادگی ہے، کہیں پیوند لگے ہوئے ہیں، فلاں لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھو فاخرہ لباس پہنتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آئی تھیں تو اچھے لباس کا مطالبہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ تمہارے لیے جنت کا لباس ہے۔ یہ کتنے پیس پہنیں گے؟ 5 6 7 8 پیس پہنیں گے، 70 ہے۔ اور وہ تو کس کے لیے ہے؟ عام بیویوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ایسے حضور نے ان کے مقابل میں جنت کی فیسلٹی بتائی، خوبصورتیاں بتائی، جنت کی یہ کہانی ہوگی۔ ہر شخص کو 2 بیویاں ملیں گی، وہ 70 لباسیں پہنی ہوئی ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، اور ان کی پنڈلیاں جھانکتی ہوں گی اس میں سے۔ اور ایک مرد کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بیویوں کے علاوہ کئی حوریں بھی عطا فرمائے گا۔ حوروں کا لفظ انسان کو کبھی بہت للچاتا ہے۔ آج کا انسان اپنی سوچ کی موافقت میں یہاں بیٹھ کے 1 2 بہت ہے بولتا ہے، لیکن اس وقت طاقت بڑھا دی جائے گی۔ میرے حضور فرماتے ہیں، دنیاوی اچھے جوان اچھے مردوں کو جو طاقت اللہ نے دی ہے، کل قیامت میں 100 مردوں کے مقابل 1 بندے کو طاقت دی جائے گی، 100 مردوں کے مقابل۔ اور حضور کو اپنے لیے کہا گیا ہے کہ جنتی 70 مردوں کی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں عطا فرمائی تھی۔ تو آپ اس حساب سے جوڑیں تو اگر اندازہ 700 گنا مردوں کی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے حضور کو دنیا میں عطا فرمائی۔ کبھی یہ تعداد معتبر ہوتی ہے کہ اتنی ہی ہے، کبھی یہ تعداد صرف کثرت بتانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو حدیث میں یہ لفظ ہیں، میں نے اپنے اندازے سے بتایا کہ 700، یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے طاقت بڑھا دی جائے گی۔ ان جنتوں کی فہرست، جنت میں کیا کیا ہوگا، قرآن پاک کی آیات مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ کیا کیا اس میں سہولتیں ہوں گی اور کیا کیا فیسلٹیاں ہوں گی۔ بڑا طویل مضمون ہوگا اگر جنت کی فیسلٹیاں بیان کر دیں۔ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب دنیا میں آدمی کسی معاملے میں نروس ہو جائے، پریشان ہو جائے، کسی چیز کی کمی کا احساس کرنے لگ جائے، تو پھر اس وقت یاد کر لے کہ اس کے مقابل میں اللہ جنت بھی تو عطا فرمائے گا۔ چلو آج چھوڑ دیتے ہیں 30-40 کے پلاٹ کے جھگڑے کہ بہت بڑی جگہ جنت میں ملنے والی ہے، چھوڑ دیتے ہیں سونے چاندی کے یہ لفڑے کہ اس کے مقابل میں اللہ بہت سونا چاندی ہمیں دینے والا ہے۔ 70 سالہ زندگی کی یہ کہانی ہے، آخرت کا سرمایہ تیار کرنا ہے۔ تو چھوڑ دیتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کہ 2 خوبصورت بیویاں اوپر بھی ملیں گی۔ یہاں 1 پر مسئلہ چل رہا ہے تو وہاں 2 ملیں گی، اور جو 1 پر اکتفا کرنے والے بہت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کو نبھانا نہیں ہوگا، وہاں طاقت دی جائے گی، 2 نہیں زیادہ کو نبھا پاؤ گے، طاقت بھی دی جائے گی، قدرت بھی دی جائے گی۔ اور جو یہاں اس چیز کے مسئلے کو لے کر لڑ رہے ہیں کہ رشتہ داری ہے، ان کو نبھانا ہے، ان کو نبھانا ہے، اللہ نے رشتہ داریاں نبھانے کا فلسفہ بھی جنت میں ختم فرما دیا ہے۔ رشتے تو ہوں گے، سب پہچانے جائیں گے، یہ بیٹا ہے، یہ بڑا بیٹا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، اور یہ بھائی ہے، یہ ماموں ہے، چچا ہے، سب پہچانے جائیں گے۔ لیکن اب نہ کسی بھیجن کے نخرے برداشت کرنے ہوں گے، نہ کسی کے اور کوئی مسئلے برداشت کرنے ہوں گے۔ آج تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی سب کی کہ بھیجن آ رہے ہیں، تو پھر دبنگ کے بیٹھ گیا بندہ کہ سالے کی کہانی کے سانس بھی نہیں لے سکتا ہے اب، تو یہ کہانیاں بھی بند ہو جائیں گی۔ آج رشتے تو ہوں گے، ماں ہوں گی، کوئی تعظیم توقیر خدمت کے کوئی حکم اس کے اوپر نہیں رہیں گے، کیونکہ انہیں اس چیز کی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ اب خدام تو اتنے ہوں گے کہ ان خداموں کی جھرمٹ میں بندہ بیٹھا رہے گا۔ قرآن پاک کی مختلف آیاتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں رہنے والوں کی فیسلٹیاں کیا کیا ہوں گی۔ ان میں ایک بات ذکر کی ہے، جنت میں رہنے والوں کی نشستیں کیا ہوں گی۔ آج ہمارے گھروں میں نشستیں ہیں، صوفے لگائے جاتے ہیں۔ اس صوفے کا کانسیپٹ بھی جنت کی اس نشست سے لیا گیا ہے کہ جنت میں تخت لگا ہوگا،
تخت پہ قالینیں بچھی ہوں گی اور پیچھے مسند لگے ہوں گے. مسند پہلے رہتے تھے، اب مسند کے بدلتے بدلتے صوفے آ گئے، صوفے کے بعد نرم کرسیاں آ گئی جو الگ الگ شکل کی ہوتی ہیں. لیکن جنت کی جو نشست گاہ ہے وہ بالکل آرام دہ ہوگی. وہاں صرف بیٹھک ہوگی، کہاں نہیں، وہاں خدام ہوں گے، آگے پیچھے پھرتے رہیں گے، آگے پیچھے پھرتے رہیں گے. بیٹھے ہوئے آدمیوں کی گفتگو میں خلل بھی نہیں ڈالیں گے اور کہیں گے کہ کیا حاجت ہے آپ کو. بندہ کہے گا یہ لاؤ تو وہ لے کے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہو یہ لے آؤ یہ لے کے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس میں کہا گیا کہ کوئی محفل شراب سے خالی نہیں ہوگی اور شراب ہوگا. وَكَأْسًا دُهُورًا، کہا چھلکتا جام دیا جائے گا. کہ آج بہت پابندی کر لی، شراب کو روک دیا، الکوہل کو بھی روک دیا. اس میں الکوہل ملا ہوا ہے رک گئے، اس میں الکوہل ملا ہے رک گئے، اس میں شراب ملی ہوئی رک گئے. اللہ نے فرمایا بہت برداشت کی ہو، اب چھلکتے جام تمہیں دیے جائیں. یہاں تم نے برداشت کیے، تم نے ہماری باتوں کو مان لیا، اطاعت کر لی. تمہارا بھی دل چاہتا تھا جب وہ لوگ شراب پیتے تھے وہ بہک جاتے تھے، وہ بےہودہ ہو جاتے تھے، لیکن میں تمہیں شراب دوں گا، نہ تم بہکو گے نہ بہکو گے نہ یعنی ہٹو گے، نہ تمہاری عقل میں فطور آئے گا، نہ تمہاری زبانوں میں لڑکڑاہٹ آئے گی، نہ تمہارے چلنے میں کوئی بہکاواپن ہوگا. چھلکتا جام دیا جائے گا، مست رہو گے. پھر اس کے بعد تمہیں کوئی بے ہوشی جیسا کوئی نقص بھی نہیں دیا جائے گا. پھر وہ شراب بھی دی جائے گی. بندے نے جو چاہا کہا. آج بہت دل کرتا تھا کہ اس پرندے کا گوشت کھاؤں، اس پرندے کا گوشت کھاؤں، لیکن نہ طاقت تھی، کچھ پابندیاں تھیں، کچھ حکومت کی پابندیاں تھیں، کچھ ادھر کی پابندیاں تھیں. اللہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے بڑی پابندیاں نبھا لی ہیں، میرے احکام کی اطاعت کر لی ہے. آج جس پرندے کا گوشت کھانا چاہتے ہو وہ لحمن طریہ تمہیں ملے گا، تازہ گوشت ملے گا. جیسے چاہتے ہو بھنا چاہتے ہو بھنا ملے گا. آگ کا تصور نہیں ہوگا، بھنا ہوا مل جائے گا آپ کو. جہنم میں آگ کی رتی برابر تذکرہ نہیں ہے کہ آگ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی وہاں پہ. کیوں؟ سارا اے سی والا ماحول ہوگا، آگ جلانے کی نوبت نہیں آئے گی. سب انسان کو اے سی میں رہنے کی عادت دلوا دی جائے گی. کہا کہ آج اے سی تم کو پریشان کرتی ہے، کل وہاں پریشان نہیں کرے گی، تم کو اس قابل بنا کے بھیج دیا جائے گا کہ تم وہاں رہ سکتے ہو. ٹھنڈے ماحول کی زندگی گزارا جائے گا. بہت فیسلٹیاں ہیں. اگر جنت کی فیسلٹیاں بیان کروں تو بندے کو لالچ بھی آئے، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ بندہ جنت کی لالچ کرے. قرآن نے کہا کہ جلدی کرو اللہ سے مغفرت چاہنے میں اور جنت کو چاہنے میں. جلدی کرو، دیر نہ کرو، اس میں جلدی کرو. ان جنت کی فیسلٹیوں میں کن کو جنت ملے گی؟ قرآن نے کہا ان للمتقین مفازا، متقین کو ملے گی. یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے گا، یہاں پابندیاں جھیل لے گا، یہاں پریشانیاں اٹھا لے گا، یہاں تکلیفوں کو سہ لے گا. یہاں سامنے پھرتے ہوئے لوگ دنیا کے عیش و مستی میں گھومتے رہیں گے، لیکن یہ بندہ ان سے بچتا رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے مقابل میں جنت میں تمہیں بہت بڑی نعمتیں دی جائیں. تو جنت کی بڑی فیسلٹیاں ہیں، بڑی صفات ہیں اور اچھی صورتیں ہیں. اس جنت کی کہانیوں میں حوروں کا تذکرہ ایک بہت اہم ہے. حور کے تذکرے کی کہانی مجھ پر ایک ہمیشہ ایک مسکراہٹ اور لطیفہ یاد ہی آتا رہتا ہے مجھے. جب بھی ہمارے ایک ساتھی مولانا ہیں، کسی پروگرام میں ہم چلے گئے تو میزبان نے ہمیں بہت اچھا کھانا پیش کیا، بہت اچھا کھانا پیش کیا. اتنا اچھا کھانا تھا، لیکن ساتھ میں بیٹھے مولانا اس کھانے سے لذت نہیں لے رہے تھے، کچھ کھا نہیں رہے تھے. ہم نے بطور مذاق کہا یار کھا لو، اچھے اچھے کھانے آئے ہوئے ہیں. میزبان نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، اتنے اچھے کھانے پیش کیے. تو کہا کہ نہیں یہ نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا، یہ نہیں کھاتا. میں نے کہا کہ اگر یہ مزاج رکھو گے تو جنت سے واپس بھیجے جاؤ گے، وہاں اچھے کھانے والوں کی انٹری ہے. تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا تھا جنت میں میں کھانے کے لیے نہیں، میں حوروں کے چکر میں ہوں. تو اپنی اپنی فیسلٹی چاہتا ہے بندہ، اپنی اپنی فیسلٹی. آج کسی کو کسی کا شوق ہے، لیکن میں یہ بات بتاؤں، میں نے بطور لطیف بات کہی ہے، اس کو آپ یقین پہ نہ لے لیں اور پکڑ بھی نہ کر لیں کہ یہ بات ہے. جنت کو اپنی اپنی فیسلٹی سے، لیکن جنت میں یہ ذہنیت کسی کی نہیں ہوگی. جنت کی خواہش بالکل الگ ہوگی. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بچپن میں ہم شکر کی گولیاں بہت کھاتے تھے. میں اس بچپن کے زمانے میں سوچتا تھا یہ بڑے لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، شکر کی گولیاں کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، ہم تھوڑے سے لیتے ہیں. آج پیسے زیادہ ہوتے تو اتنے گولیاں لیتا میں، لیکن پیسے کم ہیں. لیکن جیسے ہی بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بڑے کیوں نہیں کھاتے. ہر ایک کی عمر کے حساب سے کھانے پینے کے مشروبات الگ ہو جاتے ہیں. تو جنت میں جب بندہ جائے گا، یہ دنیا کی جتنی بھی چھوٹی سوچ ہے سب بدل جائے گی. وہاں اعلیٰ سوچ ہوگی، اعلیٰ معیار کا کھانا ہوگا، اعلیٰ معیار کی نشستیں ہوں گی. سب کوئی وی آئی پی ہوں گے،
کوئی بھی نیچے درجے کا نہیں ہوگا، سب کی اپنی اپنی کہانی، اپنی اپنی فیسلٹی۔ حوروں کے تذکرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص موقعوں پر حوروں کا تذکرہ فرمایا کہ کن کن کو کیسی کیسی حوریں ملیں گی۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کے ساتھ نازیبہ کلمات کہتی ہے، تو جنت میں حور وہاں سے آواز دیتی ہے اس کی بیوی کو، اس شوہر کے، اس آدمی کی بیوی کو، اے بدبخت عورت، تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو اس کے ساتھ نازیبہ کلمات کہتی ہے، تو رک جا، تھوڑی دیر انتظار کر، یہ تیرے پاس مہمان ہے، پھر یہ تجھے چھوڑ کے میرے پاس آنے والا ہے۔ وہ حور کہے گی وہاں سے۔ تو میں اس حدیث کو پڑھ کے ان شوہروں کو بھی تھوڑا سا اطمینان دلانا چاہ رہا ہوں کہ عورت کبھی بدتمیزی کرے تو کبھی ہم بولتے ہیں کہ بعض لوگ تو ڈرانے کے لیے بولتے ہیں بہت ہو گیا تیرا، اب تو اپنا انتظام، میں دوسرا دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس وقت تھوڑا خیال لائیں میرا دوسرا انتظام پہلے سے اللہ نے کر رکھا کہ جنت سے ایک حور آواز دے رہی ہے، آواز دے رہی ہے کہ اے بدبخت عورت، تو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ تو حوالہ تو ضرور دیتا ہے بندہ، تو کبھی کنایتاً یہ لفظ بول بھی سکتے ہیں آپ کہ بہت زیادہ تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، دیکھ میں دوسری دیکھ لوں گا، اور دیکھ لینے میں نیت کر لیجیے گا وہ جنت کی وہ حور کا تذکرہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ حور، اور ایک موقع سے میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو غصہ آئے کسی پر اور وہ غصے کو ضبط کر لے، حالانکہ اس کو طاقت ہے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرے، لیکن غصہ ضبط کرے اور اس کو معاف کر دے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا جنت کی جس حور کو تو چاہتا ہے وہ تیرے لیے ہے۔ کن چیزوں کے بدلے میں حور عطا کی جا رہی ہے؟ اب اس پس منظر میں بہت طویل حدیثیں ہیں کہ حوریں کب کب ملیں گی، لیکن اس پس منظر میں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 72 حوروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ 72 حوریں بھی عطا فرمائے گا، ہر ایک کو الگ الگ درجے کی حوریں ملیں گی، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 70، کسی کو 72، کسی کو 100، کسی کو جتنی چاہتا ہے وہ اتنی ملیں گی۔ 72 حوروں کے تذکرے کے متعلق ایک اسلام میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب اسلام کے نام پر جہاد کے لیے اٹھتے ہیں تو انہیں بشارت دی گئی ہے کہ 72 حوریں ملیں گی۔ میرے حضور نے اپنی تعلیمات میں جب تک اسلام کی جہاد کی دعوت دی ہے وہاں حوروں کا تذکرہ نہیں فرمایا، وہاں فرمایا میرے حضور نے یا تو جنت کا یا اللہ کی رضا کا۔ جہاد کی طرف دعوت دیتے وقت حضور نے حوروں کا تذکرہ نہیں فرمایا، گویا کہ جہاد سے متعلق مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو تعلیمات ہیں، اس کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کبھی نہ کر سکے۔ ذہنوں میں اتنا واور کرا دیا جائے کہ جہاد اتنی بری چیز ہے کہ کبھی تم کسی معاملے میں کبھی اٹھ کے بولنا بھی نہیں، یہ واور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر فلمیں بنائی جا رہی، موویز بنائی جا رہی ہیں، پھر اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو جہادی جتنے بنتے ہیں یہ 72 حوروں کے چکر میں بنتے ہیں۔ قرآن نے تو کبھی بھی ایسے تذکرے اور احادیث میں ایسے تذکرے نہیں ملتے، پہلے خود فلمیں بناتے ہیں، ان میں ڈائلاگس رائج کر دیتے ہیں، اور ان میں ایک جہادی آدمی کو بتا دیا جاتا ہے، پھر وہ تذکرہ کرتا ہے، وہ تذکرہ کر کے بولتا ہے کہ تم اگر جہاد کرو گے تو تمہیں 72 حوریں ملیں گی، پھر ان فلمی ڈائلاگ سے لوگوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں، پھر اسی کے خلاف پھر یہ فلمیں بنائی جاتی ہیں کہ یہ ایسی تعلیمات دیتے ہیں، یہ ایسے کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یہ ایسے کر کے جہاد کی طرف تیار کرتے ہیں۔ یہ اسلام فوبیا کا ایک حصہ ہے۔ جنت میں کئی فیسلٹیاں ہیں، ان جنت کی کئی فیسلٹیوں میں سے ایک فیسلٹی ہے حوروں کا پانا، اور قرآن نے احادیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا کی طرف بلایا، اپنی بندگی کی طرف بلایا اور جنت کی طرف بلایا، حوروں کو خاص مینشن کر کے نہیں بلایا۔ یہ تو وہ لطیفے والی بات ہو گئی کہ میں اس کے چکر میں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے بلایا، جنت کی طرف بلایا، اور یہ اسلام فوبیا کا حصہ بنتے جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے صحیح رخ کو اپنے اور دوسروں کے درمیان پیش بھی کرتے رہیں۔ وہ جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں غیر تحقیقی ہیں، وہ جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں وہ اس بنیاد پر بنائی جا رہی ہیں کہ اسلام سے نفرت پیدا ہو جائے، مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو جائے، خود مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے وہ خود بھی کنفیوز ہو جائیں اور ایسا سمجھنے لگیں کہ ایک مسلمان ایک
شہوت پرست ہوتا ہے اور اس کے خواہشات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ دنیا و آخرت دونوں میں خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے۔ جس اسلام نے خواہشات کو چھوڑ دینا تقوی کی ضمانت قرار دی گئی ہو، اسی مسلمان کو شہوتوں کا پیکر شہسوار کہنے کی ایک کوشش جو کی جا رہی ہے، بالکل اسلامی تعلیمات کے اپوزٹ کام ہے۔ اسلام نے کئی چیزوں میں شہوتوں کا تذکرہ اگر میں ذکر کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ جو صحابہ اکرام جن چیزوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی اگر داستانیں آپ اور ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے مارنے کی کتنی کوششیں ظاہر فرمائی کہ نفس کہاں کہاں انسان کو بہکاتا ہے۔ تو یہ اسلام فوبیا کا حصہ ہوتا ہے جو 72 حوروں کے نام پر فلم بنائی گئی اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی اور مسلمانوں پہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 72 حوروں کا چکر جہاد کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ جہاد ایک خاص کنڈیشن میں، خاص صورتوں میں، خاص نوعیتوں کی بنیاد پر ہے، جس کے لیے اسلامی احکامات کلیئر صاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو غلط رخ پیش کرنا، غلط انداز میں پیش کرنا اسلام سے نفرت کی علامت ہے۔ میں نے چند باتیں جنت کی فیسلٹی سے بیان کی۔ جنت کی لالچ میں بھی بندہ عبادت کرے تو اللہ کو منظور ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی طرف ترغبت بھی دلائی ہے۔ مجھے آپ کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔